بے شمار درود و سلام اس عظیم ہستی پر جو روئے زمین کی انسانیت کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ سیرت ابراہیمی آپ نے عید الاضحیٰ سے پہلے مختلف علماء سے سنتے رہے ہوں گے، کس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے جد و جہد انہوں نے کی، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کی قربانی تک دے دی۔ تو قربانی میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں سبق یاد کر لیں، اور اس کی ضرورت ہمیشہ انسان کو رہتی ہے، اور سبق کے اوپر عمل کر لیں تو ہماری زندگی سمجھ سکتی ہے۔ ورنہ آپ نے سنا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اللہ کو ہماری قربانیوں کو گوشت چاہیے، نہ اس کو ان کا خون چاہیے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو ہمارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہماری پرہیزگاری کو وہ دیکھتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تمہارے ظاہری مال کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو اور تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ ظاہری صورتوں سے ہی سارا کچھ ہے تو پھر تو اتنی بڑی قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، بلکہ قربانی نہیں قربانیاں ہیں، ساری امت مسلمہ مل کے بھی کرے تو شاید ان کی ایک پہلو کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، ہم میں سے کوئی شخص امت مسلمہ کا سب سے بڑا مومن اپنی اولاد کو بالخصوص بڑھاپے کی حالت میں مانگی ہوئی اور اللہ کی طرف سے تحفہ ہدیہ ملی ہوئی خوبصورت ترین اولاد ایک بیٹا ہو، اور ہمیں کہا جائے کہ جنگل میں اس کو چھوڑا ہو، ہمارا رد عمل کیا ہو؟ ہم اس کے حوالے سے ہمارے تاثرات کیا ہوں گے؟ ہمیں ایسے دین کو کیا کہیں گے؟ انتہا پسندی، شدت پسندی، کیا کیا القاب کے ساتھ ہم اس کو کہیں گے؟ بھی یہ کیا بات ہوئی؟ مانگ کے لیا ہے، اب علیحدہ کر دو، دور ہٹا لو، آنکھوں سے دور ہٹا لو، دیکھنا بھی نہیں، ملنا بھی نہیں۔ لیکن سیرت ابراہیمی کا یہ بنیادی پہلو سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے جو بیٹا دیا ہے وہ تبار و تمل مزاج، نیک سیرت، آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ نے فرمایا ابراہیم اس کو میرے گھر بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے آئے۔ آپ نے سنا ابراہیم حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو بے آب و گاہ جنگل میں چھوڑا ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، تدریس کے لیے، بچوں کو دین سکھانے کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ ہمارے 7 8 10 5 6 4 2 بچے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولوی نہیں بنانا ہم نے۔ ایک طرف ہم قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، اپنے مال سے 1.5 2 لاکھ کی 50,000 کی قربانی کر دی، مال ہم نے دیا، پیسہ خرچ کر دیا۔ دوسری طرف سے یہ نظریہ، یہ سوچ ہم نے نہیں اپنائی، میں یہ کیوں کروں؟ اللہ تو یہ چیز دیکھنا چاہتا ہے، اگر تم میرے لیے قربانیاں دیتے ہو، سنو تو 5 وقت بھی قربان کرو۔ میں 5 وقت مسجد میں بلاتا ہوں، منادی کرنے والا مسجد حی علی الصلاۃ کہتا ہے، آدھے گھنٹے کی قربانی تم دیتے نہیں ہو تو تم
اس طرح تم کہتے ہو کہ ہم نے قربانی کر دی. یہ ایک قربانی ہمارے لیے بہت سارے سبق رکھتی ہے اپنے اندر. خواہشات کے اوپر کنٹرول، ان کو اللہ کی رضا کے اوپر قربان کرنا، یہ سب سے بڑی قربانی ہے. کس کا جی نہیں چاہتا ہے اپنے بچوں سے کھیلے، اپنی بیوی کے پاس رہے، اور بالخصوص بڑھاپے کے عالم میں کس کا جی چاہتا ہے بے سہارا ہو کے محتاج بن کے رہے؟ اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے، روٹی کپڑے کی حاجت، دھونے کی حاجت. کون چاہتا ہے؟ سیرت ابراہیمی پہ غور کریں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی چونکہ چنانچہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا مجھے سوچنے کا موقع دو. اور اس حالت میں بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ مڑ کے نہیں دیکھتے. حضرت حاجر عرض کرتی ہیں تیرے سرتاج کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں، میں واقعہ نہیں سنانے جا رہا. میں نے آپ کو عرض کیا ہے میں اپنے آپ کو اور بھائیوں کو ایک درس اور سبق یاد کرانا ہے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے اور ساری زندگی ہماری انشاءاللہ اگر سنور گئی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ کر تھوڑا سا رشم کھجوریں پانی اور واپس پلٹ دیے. آپ یہاں بیٹھ جائیں، کھانا پینا کھائیں اور اللہ کی عبادت کریں. میں جا رہا ہوں. اچھا تو سرتاج کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ پوچھ سکتی تھی وہ ہمارا جرم کیا ہے؟ میں تیری بیوی ہوں، یہ میرا گناہ ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، اس نے گفٹ میں پیش کر دیا ہے. کہاں بادشاہ کی بیٹی، اللہ کی قسم کتنا بڑا درس. اور کہاں جنگل میں آگے نہیں رہی، شہزادی ہے، رقیون مصر کے بادشاہ کی بیٹی اور حضرت ابراہیم کی بیوی ہے. اتنا صبر، اتنی فرما بردار، اتنی نیک سیرت، وفادار، حالات کے ساتھ مسائل کے ساتھ ہر طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ. یہ نہیں کہا تیرے بغیر رہ نہیں سکتی. کیا کر رہے ہو ابراہیم؟ میں آپ کی عزت ہوں. سوچتے چلے جائیے آپ کتنی ساری بات ہم نہیں کر سکتے. اچھا تو پھر کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیتے. عرض کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہو، ہمیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہو. سر ہلایا ہاں، اور عرض کرتی ہے اگر ہمیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہو تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. محسنین کا، مخلص بندوں کا، اللہ کے مطیع و فرما برداروں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. اب یہ دعا کرتے ہیں. اس سے یہ سبق ملتا ہے اللہ کی طرف سے تب آزمائشیں آ جائے پھر اپنی عقل کے، سوچ کے، نظریات کے گھوڑے نہیں دوڑانے. کیا مصیبت پڑ گئی؟ آج باپ بیٹے کو یہ کہہ دے وقت ہو رہا ہے نماز پڑھنے چلے جاؤ، تو دوسری مرتبہ کہنے پر بیٹا کیسے بولتا ہے اور بابا کیا مصیبت ہے؟ اچھا تو نے دین سیکھ لیا، مولویوں کے پاس بیٹھتے ہو، تمہارا تعلق جماعت کے ساتھ ہے، کان کھا لیے ہمارے، تو نے چلے ہی جانا ہے نا مسجد میں. ادھر سیرت ابراہیمی کے پہلو بنیادی طور پر حالات کٹھن ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن مصیبت نہیں سمجھ رہے. اللہ کی رضا جو ہی ہے. تنہا سفر کرتے ہیں مصر سے شام اور شام سے چلتے چلتے کہاں مکہ اور واپس جا رہے ہیں. اللہ سے منقرب ہوتے ہیں. دعا کریں. سبق کیا ہے؟ حالات جب مشکل آئے تو اپنے اللہ سے رجوع اور دعوت کا منہج بھی یہ ہے، جہاد کا منہج بھی یہ ہے، ہجرت کا تقاضا بھی یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی اترتی ہوئی رحمتوں کی نزول کو پھر دیکھیں. قرآن اس کو نقل کیا ہے. سورہ ابراہیم
آیت نمبر 27 ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون۔ میرے رب، تو نے مجھے حکم دیا، میں نے تیرے حکم پر اپنے بیٹے کو اور اپنی اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہاں پہ ٹھہرا دیا ہے۔ اور میرے چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ یہ نمازی بن جائے۔ تیرے عزت والے گھر بیت اللہ کے پاس چھوڑنے کا تیرا مقصد کیا ہے؟ تو نے حکم دیا، لیکن میں نے اس لیے یہاں چھوڑنا، تیری اطاعت کرنا اپنے لیے لازم کر لیا کہ مجھے فائدہ یہ پہنچے گا کہ میری اولاد بیت اللہ کے متولی بنے گے اور نمازی بن جائے۔ آج ہمیں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے بھی کراہت ہوتی ہے، یہ جی اذان والے یہ سونے نہیں دیتے، آوازیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ادھر میوزک کی آوازیں کانوں میں لگتی ہیں تو ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ اپنے گھروں کو مساجد سے دور رکھنا، یہ کون سی ایسی عقل مندی ہے؟ یہ کون سے ایمان کے مترادف ہے؟ اور کہاں ابراہیم کے اپنی اولاد کو ہی بیت اللہ کے پاس چھوڑ رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے اپنی گھر بھی مسجدوں کے پاس بنایا، نمازی بنانے کے لیے اولاد کو۔ ابراہیم کو ہم چاہتے تو دنیا کا سب سے بڑا، کیونکہ جد الانبیاء ہی نہیں تھے، ایک پوری ملت تھے، ایک پوری جماعت تھے، ایک پوری تنظیم تھے ابراہیم۔ عرش پر اکیلا اللہ وحدہ لا شریک کو، زمین پر اکیلا ابراہیم۔ ان ابراہیم کان امتن، یہ پوری امت ابراہیم کیا تھا؟ تو دنیا کا ایک لیڈر بناتا، دنیا کے علوم و فنون سکھاتا، دنیا کی تعلیم اور ڈگریاں کرواتا، اور اپنے بیٹے کو دنیا کا امام بناتا، اور کہتا کہ میرا بیٹا دنیا دار بنے اور لوگ اس کو لوٹ مارے۔ لیکن کس چیز کو؟ اس صرف ابراہیمی کا سبب کیا ہے؟ یقین الصلاۃ، فقط نمازی بن جائے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ نماز، قربانی، زندگی موت ہے ہی اللہ کے لیے، تو اس میں ڈگریوں کا مقصد ہے؟ ایسے شخص کے لیے جو اپنے رب کی دعوت میں کھڑا ہے، جہاد کے مسجد میں لوگوں کو بلاتا ہے اور رب کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اس کے لیے دنیا کی ڈگریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی سب سے بڑی پی ایچ ڈی ڈگری اس کی ہے جس کی اولاد 5 وقت کی نمازی ہے۔ یہ ابراہیم کی سیرت سے سبق ملتا ہے۔ ایک سبق نہیں پہلا مانگا کیا اللہ سے؟ یہ نہیں کہا اللہ کریم مجھے ڈر لگ رہا ہے بیڑیاں نہ کھا دے میری اولاد کو، یہ نہیں کہا میری بیوی کا کیا بنے گا، نہیں، اللہ نمازی بنا اور لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جھکا دے، میلان پیدا ہو جائے، اور وہ میری بیوی اور میری اولاد سے، اسماعیل سے محبت کرنے والے بن جائے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کھانا تو میں نے ان کو دیا ہی نہیں، غذا یہاں نہیں، بے آب و گیا جنگل ہے، میں ابراہیم تجھ سے یہ درخواست تو کر سکتا ہوں کہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے، یہاں سے کھجوریں کھائیں اور یہ پانی پیئیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا رب کریم نے وہیں سے زمزم کا کنویں کا انتظام کیا، اور پھلوں کا اللہ کی قسم، بلکہ اس کی عزت کی قسم، کائنات میں پوری روئے زمین پر کہیں بھی اتنے پھل نہیں ہیں جتنے پھل اللہ کے گھر مکہ میں سب سے زیادہ ہے۔ قرآن ہے، سورہ قصص پڑھ لیں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، دنیا کے سارے پھل
کھینچے چلے آتے ہیں. اجبا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر پرکشش ہو کر وہ دور اپنی طرف کھینچتی ہو. گویا کہ مکہ کی سرزمین کی دنیا کے پھل ایسے کھینچے چلے آتے ہیں. آپ دیکھ لیں گا کہ سردی کے اندر آم وہاں موجود ہوگا, گرمیوں کے اندر آپ کو کنو ملے گا, اس کا جوس ملے گا, ہر ایک چیز نعمت ملے گی. یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی کہ دعاؤں کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا, یہ بات. پھر دیکھا آگے چل کے اسماعیل علیہ السلام ایسے نمازی بنتے. پھر دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب کریم مجھے اور میری اولاد کو نمازی. سب میں آپ سے پوچھتا ہوں 85-80 سال کی عمر میں ابراہیم ابھی نمازی نہیں بنے تھے؟ میرے بزرگوں, میرے دوستوں, ذرا غور تو فرمائیے. آج میں بنا ہی نہیں. میرا دل کرتا ہے تو نماز سے پڑھتا ہوں, دل کرتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں, دل کرتا ہے تو گھر میں پڑھ لیتا ہوں. ابراہیم کی ساری سیرت نمازی بن کر گزری. اب بھی کہہ رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, رب کریم مجھے ابراہیم کو نمازی بنا دے. قربان جائیں ابراہیم تھے. ساری دنیا کی ساری عبادتیں تیرے جوتے کے اوپر قربان کر دے. تمام مجھے نمازی بنا دے, میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. ربنا وتقبل دعا. اللہ میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں, بیت اللہ کو امن والا بنا دے, میری اولاد کو بتوں سے بچا دے. اللہ پھلوں کا رزق, میرے بچے کو نمازی, لوگوں کے دل میرے بچے کی طرف بیت اللہ کو آباد کر دے. یہ ساری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہمارے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو معاف کر دے. قیامت کے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل. کیسا پھر وہ بیٹا بنا؟ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے, یہ سورہ مریم ہے, اللہ رب کریم نے ایسا بیٹا عطا کیا. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, میرے نبی کتاب میں اسماعیل کے ذکر کیجئے. انہو کان صادق الوعد, وعدے کی پابندی کرنے والا اسماعیل. اچھا, جس نے اپنی جان ہی قربان کر دی, اللہ کے راستے میں پیش ہی کر دیا, یہ اتنی بات ہی کافی ہے. پھر اللہ تفصیل سے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جو قربان ہونے والا ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں کہتا اچھا ابو مجھے آرام کرنے دو, ابا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے اپنے ہوم ورک کرنا ہے, میں نے کالج یونیورسٹی جانا ہے, میرے پاس ماما جی ٹائم نہیں ہے. وہ بیٹا ایسے نہیں کہتا ہوتا, وہ فرما بردار ہوا کرتا ہے, وعدے کا بھی پابند. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, اور نمازی اتنا پکا کہ اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کانا یأمر أهله بالصلاة کے ساتھ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا رہتا. اب ذرا سمجھیے, سبوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسماعیل کو اللہ نے مانگا اور رب کے راستے میں ابراہیم نے اس کو قربان کیا, اور پھر اللہ نے اپنی طرف سے بدلہ دے دیا. وہ اتنا پکا نمازی بنا اپنے اہل کو نماز کا حکم دیتا ہے, زکات کا حکم دیتا. وکانا عند ربہ مرضیہ, اور رب کی رضا کے کام کرتا. اتنا فرما. آج ہماری ضروریت, ہماری اولاد, بزرگوں کے چہرے مسجد میں نظر آتے ہیں. اللہ ہمارا خوش رکھے, پر رونق رکھے, بشاش رکھے. تو یہ لیکن کیا ہم اس پہ راضی ہیں؟ ہماری اولادیں جمعہ پڑھنے نہ آئیں, ہماری اولادیں نمازیں نہ پڑھیں, موبائل اور ٹچ کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ہاں جی ٹویٹر کے اوپر, اور کیا کیا یہ ایپس نکلی ہوئی ہیں کمپیوٹر کے اوپر لگے رہیں, نمازیں چھوڑ دیں, اور ہمیں پرواہ تک نہ ہو, اور ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ سیرت ابراہیمی کے اوپر چلنا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ہمارے لیے بہت گھاٹے کا سودا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت سے سبق کیا ملتا ہے
کہ اولاد ہو تو نیک ہو، رب ہب لی من الصالحین. اب صالحین کی تشریح میں آپ سنیے، صحیح بخاری میں واقعہ لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی خیریت دریافت کرنے جاتے، پوچھنے جاتے حوال کیسے ہے، گھوڑے پہ یا کسی سواری پہ سوار ہو کے آئے، چلتے چلتے بیت اللہ میں پہنچے، اس جگہ پہ صفا مروہ کے درمیان وہیں پہ راج تھی، دروازہ کھٹکھٹاتے اندر سے ایک عورت آتی، جی بزرگ اسماعیل ہے؟ نہیں ہے. کہاں گیا؟ شکار کرنے گیا ہوا. اچھا، نہ پانی پوچھا کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، حالانکہ باپ بہو کو پتا نہیں میرا سسر ہے، اور سسر جانتا ہے کہ میری بہو، عارف نہیں کرایا، دھیان نہیں دیا، ضیافت نہیں کی، لیکن گھبرائے نہیں، پریشان بھی ہوئے، سبق کی سبق مل گئی، پریشان بھی ہوئی. میرے خاندان گندے خلوا دے دیا آدمی کو، کیسی عورت ہے تم، تینوں پتہ ہی نہیں ہے کہ مہمان کی عزت کی میں کروں نہ، بالکل نہیں کہا. کہا یہ بتاؤ کہ گزر بسر کیسی ہے، اور چھڈو بابا جی کی گزریا تسی، بس کوئی حال نہیں ہے ساڈا. بیٹا کیا ہوا؟ وہ کبھی ملتا ہے کبھی ملتا ہی نہیں، کبھی شکار لے آتے کبھی نہیں، بس ایسے. اچھا چلو میں چلتا ہوں. جب اسماعیل آئے تو کہنا ایک بزرگ آئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو، یہ صحیح نہیں. سنیے میرے بھائیوں، کہاں سیرت ابراہیمی، کہاں ہم، کہاں ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں. ہاں جی، آج بات کر کے دیکھ لیں، آج ہی کہیں کی سنبھال کے رکھو، یہ درس اپنے پاس، ہمیں آپ کے لیکچر نہیں چاہیے، معاف کیجیے گا مجھ عبادت کے ساتھ ساری ایسی ہوئی، لیکن اکثر کی حالت یہی ہے. ابراہیم تو چلے گئے، اسماعیل آئے. کون آیا تھا؟ بزرگ آئے تھے. کیا کہتے تھے؟ حال پوچھا تو پھر کیا کہا؟ میں نے کہا بس اس طرح یہ گزارا ہوتا ہے، کبھی آپ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. نے شکریہ کہی. یہ تو نے کیا کہا؟ وہ کہہ رہے کہ دلیل ٹھیک میں تو چل نکل کرو، میرے باپ کا آرڈر آ گیا، اب تو ایک منٹ بھی میرے گھر میں نہیں رہ سکتی. تو نے میرے باپ کی بے عزتی کی اور رب کی ناشکری کی، جب تو میرے رکھنے کے لائق ہوں، میں تجھے طلاق دے. فرما برداری، اس کو اللہ کی قسم صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ کا ارشاد سنا رہا ہوں. میں کچھ سوشلزم کا، میں ایسا نہیں ہے میں نہیں مانتا، نہیں. ایک ہماری شاگرد کو میں نے کہا کیا ہوا ہے، آپ کو ڈیورس کیوں ہو گئی ہے؟ کہا کہ میرا شوہر کہتا تھا کہ وہ خدمت کرو بزرگوں کی. میں نے کہا تیرا باپ تھا، وہ تیری ماں تھی، کن کی خدمت کرنی ہے تو نے؟ اگر سورے سسر اور ساس کی نہیں کرنی تو پھر کس کی کرنی ہے؟ وہی تو اس کا گھر ہے. یہ بیٹی بنے وہ باپ بنے، یہ بیٹی بنے وہ ماں بنے. ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں. اگر کوئی عزت کرتا ہے تو ماں کی ماں کرتے ہیں، تو بیٹی کی بہو لگتی ہے، پتہ نہیں کہ ہماری دشمن ہے. اور نندے سمجھیں ہمارے گھر میں یہ کیا آتی ہے، اور وہ بھی سمجھتی ہے کہ میرا آرڈر چلنا چاہیے، میری شوہر کا چلنا چاہیے. یہ ہمارے اسلام کا بات ہے. اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا. عرصے کے بعد ابراہیم آتے ہیں اور دروازہ کھلا، دوڑ کے دروازہ کھلا تو بزرگ ہے. تشریف لائیے، ماشاءاللہ. کہاں سے آ گئی؟ سواری پہ بیٹھے، کپڑا لائیے دوڑ کے، اور پاؤں کو صاف کیا، درد و گوار کو جھاڑا اور مشروب پلایا، اور کہیں اتریے میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں. اسماعیل کہا ہے ابھی تشریف لے آتے ہیں، پر بھائی گئے کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. یہ نیک ہماری بیٹیاں، ہماری بہو ایسی ہونی تھی. ہمیں انتخاب ہی ایسے کا کرنا چاہیے جو اللہ کی فرما برداری کرتی ہے. صحیح بخاری میں لکھا ساری زندگی خدمت کرتے رہو. لو احسنت احداکن
ثم رات من کر شیئا، ساری زندگی ان کی خدمت کرو، ان کو کپڑے، ان کو جوتوں، ان کو اچھے کھانے، ساری ان کی ضرورتیں پوری کر دو. لیکن تھوڑی سی کمی ہو جائے نا تو پتہ کیا کہتی ہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، میں جب سے تیرے گھر پہ ہوں میں نے کبھی آج تک سکون دیکھا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے. تو اسماعیل علیہ السلام نمازی. اور میرے بھائیو آخر میں نماز میں سستی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. وقت نہیں میرے پاس، اتنی حدیثیں ہیں. 3 اسلام کی بنیادیں، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ. آپ نے فرمایا جو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنے میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آج ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. بچے کو اٹھاتے ہیں تو فقط سکول کے لیے، اکیڈمی کے لیے، پوچھتے ہیں تو فقط سکول کی اس کی تعلیم کے لیے، نہیں پوچھتے تو نہ کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے پوچھتے ہیں، نہ نماز کے لیے پوچھتے ہیں، نہ اذکار کے لیے پوچھتے ہیں. پوچھتے ہیں تو بس یہ پوچھتے ہیں کہ تیری دنیا کی سکول کی تعلیم کا کیا. ان کی زندگی میں ایسی سوچ ہی ہماری ایسی بن جائے تو حشر پتہ پھر کس کہتا ہوتا ہے. آخر میں 2-4 منٹ کا دیجیے. فرمایا جو نماز کا تارک ہے، کیونکہ فرمایا نماز نور ہے، من حافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی. حفاظت کا معنی کیا ہے؟ 5 وقت میں پنجگانا، طاقت ہے، قوت ہے، آواز سنائی دیتی ہے، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھنا، اور گھر میں وقت کے ساتھ پڑھے وہ نماز. فَإِنَّ لَهُ بُرْهَانًا، اس کے لیے برہان ہوگی، اس کے لیے نور بن جائے گی. قبر میں، پرسرات میں، جنت میں، میدان محشر میں. اللہ ہم سب کے لیے ہماری نمازوں کو نور بنا دے. اور فرمایا اگر نماز میں سستی کی تو فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ، اس کا حشر قارون، حامان، فرعون، ابی بن خلف، فرعون اور ابی بن خلف جیسا ہوگا. دولت مندی اگر دنیا میں عزت ہوتی، کامیابی ہوتی، قارون پھر کبھی بھی مال سمیت اپنے خزانوں سمیت زمین میں نہ دھنستا، اس سب سے کامیاب انسان ٹھہرتا. اور اس کا انجام اللہ کے نبی نے اس بے نمازی کے لیے، نماز میں سستی کرنے والے کے لیے سنا دیا. اور فرعون دنیا کا بادشاہ تھا، اس کی حالت اللہ کے نبی اس لیے بیان کی ہے کہ بے نمازی بھی وہ اپنی دولت کے نشے میں، چودراہٹ کے نشے میں، اقتدار سیاست کے نشے میں وہ اس نماز کو معمولی سمجھتا ہے. اس لیے اللہ اس کا حشر فرعون جیسا کرتا ہے. اور یہ شداد اور حامان یہ وزیر تھے اس کے فرعون کے، اس کا بھی یہ حشر ہوا تھا. اور میرے بھائیو آج دنیا کی دولت ساری چیزیں مل جائے گی. میں کہتا ہوں مکان، کوٹھیاں، سارا کچھ، نوکر چاکر، سب کچھ مل جائے گا، لیکن ادھر ہی موت آئے گی، اگلا جہان شروع ہو جائے گا.